اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام محسن انسانیت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، معرکہ کربلا میں خانوادہ رسالت کی لازوال قربانیوں کی وجہ سے دین اسلام کی بقا ممکن ہوئی۔ قربانی پیش کرنے کا سلسلہ آغاز بدر سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ بدر و احد میں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے مولا کائنات نے جس انداز میں اپنی طرف سے قربانی اور جہاد پیش کیا، اور یہیں بدر و احد میں جو کاری ضرب لگائی تھی بنی ہاشم کی طرف سے، بالخصوص مولا کائنات حضرت امیر حمزہ حضرت عبیدہ کی جانب سے جو تلواریں چلی تھیں، وہ کاری ضرب جو مشرکین قریش کے اوپر، تو یزید نے واقعہ کربلا کے بعد جب سر حسین آیا تو یہ جملہ کہہ رہا تھا یزید کہ لیت اشیاخی ببدر شہیدو، کہ کاش میرے وہ آبا و اجداد جو بدر میں مارے گئے تھے آج ہوتے تو دیکھتے میں نے ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یزید یہ کتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہے، یہ کفریہ جملہ ہے کہ وہ اپنے ان آبا و اجداد کو یاد کر رہا ہے۔ یہ دشمنی اہل بیت سے، یہ دشمنی اسلام سے آج 61 ہجری کو واقع کربلا کے بعد یہ جملہ کہہ کے بتا رہا ہے کہ یہ دشمنی اس وقت سے تھی اہل بیت سے۔ ناظرین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے، جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اولاد علی بن ابی طالب کی قربانیاں، کس انداز میں دین اسلام کی بقا کے لیے قربانیاں پیش کیں۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز جید علماء کرام کو مدعو کیا ہے، جن کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے، جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور بالخصوص جب ذکر اہل بیت کا موقع آتا ہے تو آپ ان کی عقیدت اور محبت کو آپ خود عملی مظاہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے زبان سے جس انداز میں الفاظ، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نم ہوتی ہیں، یقیناً ایک بہت ہی بڑی شخصیت ہیں جو اہل بیت کا ذکر پوری دنیا میں کرتی رہی ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ محمد اصغر درز صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں، ممتاز عالم دین ہیں اور خطیب اہل بیت ہیں، حضرت علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہیں، مشہور و معروف نوحہ خواں منقبت خواں ہیں، محترم جناب سید اظہار حسین فتح پوری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے سوال تو یہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ یزید کا وہ جملہ کہ لیت اشیاخی ببدر شہیدو، اس سے واضح ہو رہا ہے کہ کتنی دشمنی تھی اہل بیت سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ بیتہ الطاہرین۔ ڈاکٹر رضوی صاحب، آپ نے ابھی جو یزید کے ان خیالات کو کہ لیت اشیاخی ببدر شہید، کہ کاش میرے بدر کے وہ مارے جانے والے صنادید آج ہوتے، لَأَحَلُّوا وَاسْتَحَلُّوا، مجھ سے جو ہے یہ کہتے کہ اے یزید تجھے مرحبا ہے، لَأَحَلُّوا وَاسْتَحَلُّوا، اور تو نے آج ہمارے بدر کے صنادید کا بدلہ لے لیا۔ اور اس کا پہلا شعر یہ تھا، لعبت ہاشم بالملک فلا، اللہ اکبر، خبر جا ولا وحی نزل، کہ یہ تو بنی ہاشم کا کھیل تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ڈرامہ تھا، ملوکیت اور حکومت کے لیے حصول کا ایک ذریعہ تھا۔ لعبت ہاشم بالملک خبر جا ولا وحی نزل، اللہ نہ کوئی وحی آئی اور نہ کوئی فرشتہ آیا، یعنی یہ تو صریح اسلام کا انکار تھا، اللہ اکبر، اللہ، اور یہ پیغمبر اسلام پہ آنے والی وحی کا انکار تھا جو وہ کر رہا تھا، اور جس کا اظہار آج دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو یزیدیت کا پرچار کرتے ہیں کہ انہیں نظر، وہ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا کہ یزید نے کوئی پیغام دیا تھا۔
ان کو کیا یہ نظر نہیں آتا؟ ایک یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ سینکڑوں یزید کے ایسے خیالات ہیں جو تاریخ اسلام میں بکھرے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک جگہ کہا کہ ہماری تلوار سے ہم جو ہے عزت داروں کے سر کو قلم کر دیتے ہیں جو ہمارے خلاف اٹھتی ہے۔ یہ آواز بھی یزید کی ہے جو اس نے جو ہے دمشق کے اندر اپنے تخت اوپر کہی، اور اس نے جو ہے باقاعدہ اس پر فخر کا اظہار کیا۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، عالم اسلام اس پر متفق ہے، اہل رائے اس پر متفق ہیں، علماء اور اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ یہ تمام تر جو کربلا کا سانحہ ہے اس کا اصلی کردار جو تھا وہ یزید۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت بات کی، اور اس جملے سے تو واضح ہو گیا یزید کس طرح کا انسان تھا اور وہ چاہتا کیا تھا کہ کس طرح مغلظات بکے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ مولائے کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی اولادوں نے جس انداز میں دین اسلام کی بقا اور نظام مصطفیٰ کے دنیا میں رائج کرنے کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی، وہ خاص جو تذکرہ بالخصوص کربلا والوں کا ملتا ہے ہمارے ہاں، تو ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے گا۔ کربلا میں اگر اولاد علی و بطول کا کردار نہ ہوتا تو پھر کیا کربلا ہے؟ ظاہر ہے کہ کربلا کا محور و مرکز علی و زہرا کی اولاد ہیں، اور جس میں دو بڑے نام ہیں، ایک امام حسین علیہ السلام اور دوسری شریکت الحسین جناب زینب عالیہ۔ یہ دونوں ایک پسر علی ہیں اور ایک دختر علی، ان دونوں کا کلیدی کردار ہے۔ مدینے سے کربلا تک حسین ابن علی قافلہ سالار ہیں، اور کربلا سے شام تک اور پھر شام سے مدینے تک اسی کاروان کی سالاری جناب زینب عالیہ کے پاس رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو وہ اپنے مقاصد کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ محمد حنفیہ سے کہا جو وصیت نامہ دیا، انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بصیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب۔ میں نہ تو کسی فتنے کے لیے، کسی فساد کے لیے، کسی ظلم کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میرا خروج کس لیے ہے؟ اپنے جد، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے نکل رہا ہوں۔ میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو نکلے ہی نظام مصطفیٰ اور نظام مرتضیٰ کے لیے حسین ابن علی۔ جب کہا کہ میں اپنے نانا کی اور اپنے بابا کی سیرت پر چلنے کے لیے جا رہا ہوں اور ان کی سیرت کو قائم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یعنی نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، یعنی نظام مرتضیٰ کو قائم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام علیہ السلام کے یہ کلمات بتا رہے ہیں کہ اس وقت جن کے پاس سلطنت تھی اور تخت و تاج تھا، حکومت وقت اگرچہ اپنی نسبت تو رسول اللہ سے قائم کر رہی تھی، لیکن وہ پیغمبر گرامی کے راستے سے ہٹ چکی تھی۔ جس طرح حضرت نے عرض کیا، فرمایا کہ انہوں نے وحی کا انکار کیا، تو جو وحی کا انکار کر دے اور قرآن کا انکار کر دے، اس کے کافر ہونے میں کسی بھی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کفر ہے، وحی ہی کا انکار، نبوت ہی کا انکار، تو ایسے شخص کو مسلمان ہی نہیں مانا جا سکتا، تو اسے خلیفۃ الرسول کیسے مانا جا سکتا ہے؟ بے شک اگر امام حسین علیہ السلام یہ قیام نہ فرماتے اور نہ نکلتے تو یزید جو کچھ کرتا چلا جا رہا تھا اسے، اس کے اقدامات کو، کیونکہ مدینے میں جا کر پیغمبر اکرم نے حکومت قائم کی اور پیغمبر اکرم کے بعد پھر وہ سلسلہ وار حکومت چلتی رہی اور وہ حکومت آ گئی، وہی حکومت تھی جو پیغمبر کی قائم کی ہوئی تھی۔ اب اس حکومت کا حاکم یزید ہو گیا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو نائب رسول سمجھ رہے تھے، ان کے کاموں کو اسلام سمجھا جاتا، ان کے کاموں کو دین سمجھا جاتا، ان کے کاموں کو شریعت سمجھا جاتا۔ امام حسین علیہ السلام آگے آ کر کھڑے ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام سے اور اپنی قربانی سے وعدے کر دیا کہ اسلام اور ہے اور یزید اور ہے، اس حقیقی دین چہرے کو اور ہے، امام شریعت علی اور ہے مقام اور یزید اور ہے۔ جزاک اللہ، یہ جزاک اللہ۔ فرق کا خط کھینچا۔ میں گزارش کروں گا سید اظہار حسین فتح پوری صاحب سے کہ بارگاہ حضرت عباس علمدار میں نوحہ پیش کریں۔ ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس،
جلتے خیموں سے صدا آئی، سرے کرب و بلا، ہائے عباس ہائے عباس، ہائے عباس ہائے عباس، لو خبر جلد کے اب بستر سجاد جلا، ہائے عباس ہائے عباس، ہائے عباس ہائے عباس، تنہا 18 برادر کی بہن ہے بن میں، نیند کیوں آ گئی ہے بھائی بتاؤ رن میں، نیند سے جاگو چھینی زینب مضطر کی ردا، ہائے عباس ہائے عباس، ہائے عباس ہائے عباس، میرے غازی میرے صفدر، میرے میرے لشکر، دیکھ بے آس ہے پردیس میں تیری خاگر، کٹ گیا سبط پیمبر کا بھی سجدے میں گلا، ہائے عباس ہائے عباس، ہائے عباس ہائے عباس، بین کرتی ہوئی لاشیں پہ چلی آؤں گی، جتنے ناسور کلیجے میں ہیں دکھلاؤں گی، میری تقدیر میں کچھ بھی نہیں اشکوں کے سوا، ہائے عباس ہائے عباس، ہائے عباس ہائے عباس، ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام محسن انسانیت میں آپ کا خیر مقدم۔ آج جس موضوع پر گفتگو ہماری ہو رہی ہے وہ موضوع ہے اولاد علی کی قربانیاں، اس دین اسلام کی ترویج و تبلیغ، نظام مصطفیٰ کو دنیا میں رائج کرنے کے حوالے سے جو قربانیاں پیش کی، اس حوالے سے ہمارے ساتھ جید علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ میں قبلہ علامہ اصغر صاحب کی خدمت میں دوسرا سوال رکھنا چاہوں گا۔ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار کی جو تربیت کی، جس طرح خدا سے مانگا، اس لیے کہ کربلا کا واقعہ جب کربلا کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو حضرت عباس کا اگر ذکر نہ ہو تو وہ کربلا کا معرکہ، کربلا کی گفتگو مکمل نہیں ہوتی۔ کس طرح حضرت علی بن ابی طالب نے حضرت عباس کی تربیت کی؟ ڈاکٹر صاحب، حضرت عباس علمدار تاریخ کربلا میں میری نگاہ میں حضرت قبلہ علامہ طاہری صاحب تشریف فرما ہے۔ امام عالی مقام کی عمر تقریباً 57-58 برس ہے۔
مسلم ابن اوسجہ اسدی ہو، بریر حمدانی ہوں یا دیگر شہداء ہوں، یا تو وہ فوجی اور عسکری اصول کے مطابق جتنی عمر چاہتا ہے یا تو اس سے کم ہے، علی اصغر، علی اکبر 18 برس، یا اس سے ابب ہے اوپر۔ ایک واحد شہید تاریخ کربلا میں عباس ہے جو 34 برس، یعنی فوجی اصول کے مطابق جو عمر درکار ہے وہ عباس۔ اور عباس کے ہاتھ اگر امام علی مقام کھول دیتے تو فوج یزیدی کی مجال تھی کہ فرات پہ پیرا کر دیتے۔ اور مولا کائنات کو تو تلوار کا جوہر دیا، سقائی نہیں دی۔ اللہ سقائی تو عباس ہی کے حق میں نہیں، سقائے سکینہ تو عباس کہتا ہے، علم بردار رکھا تو عباس کو رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب کسی نشست گاہ میں حسین نے پانی مانگا تو عباس سر پہ کوزہ لے کر چلے، اور جب عباس کے سر سے پانی کے کوزے کا پانی چھلکا تو علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کہا یہ کیا بات ہے کہ میں کربلا کو دیکھ رہا ہوں کہ عباس کے سر سے ایسے ہی خون بہے گا۔ اللہ اور سب میں بڑی بات یہ کہ عباس کو مولا کائنات نے اپنے جوہر عطا کیے تھے۔ بے شک۔ ایک جنگ کے اندر جب بھیجا تو عباس کو سیدھا وار اور ترچھا وار، یہ سوائے حضرت علی کے کسی کو نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ سیدھا وار ہے تو جسم کو درمیان سے کاٹا اللہ اور برابر متوازی کاٹا، اور ترچھا وار ہے تو اس وار کو بھی ایسے کیا کہ دونوں طرف جو ہے متوازی جسم کو کاٹا۔ اور عباس کے چہرے پہ نقاب ڈال کر، اور جب عباس نے میدان کارزار میں ترچھا اور سیدھا وار کیا تو آواز اٹھی کہ آذا علی آذا علی، اللہ اکبر، کہ یہ علی ہے، یہ علی ہے۔ لیکن جب چہرے سے نقاب اٹھایا تو کہا ھذا قمر بنی ہاشم، یہ تو بنی ہاشم کا چاند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ عباس نے ہر اور آخری وقت جب کربلا، اور عباس کا سر زانوِ حسین ابن علی پہ تھا، سر اقدس سے بہنے والا خون آنکھوں کو تر کر رہا تھا، آنکھیں کھولی نہیں جا سکتی تھی کہ بھیا کوئی آخری خواہش ہے، کوئی آخری تمنا ہے، کوئی آخری وصیت ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ بس ایک بات ہے کہ میں نے جب اس دنیا میں آیا تھا تو آپ کے فرق تھر کو دیکھا، اللہ اکبر، اب دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کی زیارت۔ آقا آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور حسین نے کہا تھا کہ عباس تم نے ہمیشہ آقا کہہ کر پکارا ہے، آج بھیا کہہ کر پکارا۔ تو عباس ایک ایسا سبحان اللہ۔ کربلا کا جوان ہے کہ جس کے اوپر اگر کربلا کی تاریخ کو محیط کیا جائے تو پوری کربلا کی تاریخ عباس۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی، بہت خوبصورت۔ قبلہ آپ کی خدمت میں یہی سوال رکھنا چاہوں گا کہ مولا علی حضرت عباس علمدار جس معرکے کے لیے تیار کیے گئے تھے، جیسے حضرت قبلہ نے عباس بہت پسند دنیا میں جی۔ مقصد کے تحت تشریف لائے، جس طرح جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی اس دنیا میں جو آمد ہوئی ایک خاص مقصد کے تحت ہوئی جی۔ کہ پیغمبر گرامی خود دعا فرمایا کرتے تھے کہ پروردگار مجھے اپنے ہاں سے ایک نصیر عطا فرما، ایک مددگار عطا فرما، اور اللہ نے جناب امیر المومنین کو ابو طالب کے گھر میں پیدا کیا اور وہ
زندگی بھر نصرت رسول کرتے رہے، یعنی علی کی اس دنیا میں آمد کا خاص مقصد نصرت رسول تھا۔ رسول ہے۔ حضرت عباس کے اس دنیا میں آنے کا خاص مقصد نصرت حسین تھا۔ کیا کہ مولا علی علیہ السلام نے، جناب امیر المومنین نے اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا کہ میرے لیے کسی بہادر قبیلے میں کسی بہادر کا خاتون کا انتخاب کرو، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اس میں سے ایک ایسا فرزند عطا کرے کہ جو کربلا میں میرے حسین کی مدد کرے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت عقیل نے قبیلہ بنو کلاب کا انتخاب کیا اور ایک بہادر قبیلے کی بہادر خاتون جناب امیر المومنین کا حرم بن کے ان کے گھر میں آ گئیں، جن کا نام فاطمہ تھا اور بعد میں ام البنین کی کنیت سے معروف ہو گئی۔ یہ مادر حضرت عباس ہے۔ اس بی بی نے بھی وفا کی ہے اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ اور اپنے بچوں کو دودھ میں وفا پلائی ہے۔ کیا کہنا، حضرت عباس کے اندر جو وفا آئی ہے، جہاں وہ خون علی کا ایک اثر ہے، وہاں ماں کے شیر کا بھی اثر ہے۔ بے شک، وہاں جناب ام البنین ان کی جو مادر گرامی ہیں، ان کے دودھ کی بھی یہ تاثیر ہے کہ انہوں نے اپنے دودھ میں عباس کو دو چیزیں پلائیں، ایک بہادری اور ایک وفا۔ کیا بات ہے، کیونکہ شادی اس قبیلے میں سے اور اس خاص گھر میں سے اور خاص خاتون کے ساتھ اسی لیے کی گئی تھی کہ ایک بہادر اور وفادار بیٹا مجھے دنیا میں ملے کہ جو کربلا میں میرے حسین کی مدد کرے۔ جناب زینب عالیہ اپنے مصائب میں مختلف مقامات پر کچھ چیزوں کا ذکر کرتی ہیں۔ ایک مقام پر جناب زینب عالیہ فرماتی ہیں کہ میں بہت چھوٹی تھی، بچی تھی، جب میں اپنی مادر گرامی کو روتے ہوئے دیکھتی تھی کہ وہ بہت زیادہ رو رہی ہیں، تو میں ان سے کہتی تھی کہ اماں جان، آپ کا ہر وقت کا رونا یہ ہم سے نہیں دیکھا جاتا، آپ صبر فرمائیے۔ تو میری مادر گرامی جناب سیدہ، اس وقت جناب زینب 4 یا 5 سال کی ہوں گی، تو میری مادر گرامی یہ فرماتی ہیں کہ زینب، میں صرف اپنے مصائب پر نہیں رو رہی ہوں، میں اپنی نگاہ عصمت سے تیرا مستقبل بھی دیکھ رہی ہوں، اللہ اکبر، اللہ اور جب تیری چادر اور تیرے آنے والے دن میری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں اللہ، تو میرے آنسو نہیں رکتے ہیں۔ تو جناب زینب عالیہ فرماتی ہیں کہ بچپن میں ماں کی زبان سے سنے ہوئے یہ الفاظ میرے ذہن میں محفوظ ہو گئے اور مجھے یقین تھا کہ میری ماں معصومہ ہے اور ان کا کہا ہوا حق ہے۔ لیکن جب اللہ نے ہمیں عباس جیسا بھائی عطا کیا اور جب عباس پہ شباب آیا، عباس پہ جوانی آئی اور عباس کی جرت اور شجاعت اور بہادری پورے عالم عرب میں مشہور ہو گئی اور لوگ ایک دوسرے سے جب یہ کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ علی کے گھر میں علی کا علی جیسا بیٹا آیا ہے جو علی کی طرح کا بہادر ہے، تو جناب زینب فرماتی ہیں کہ مجھے بڑی ڈھارس ملی، بڑا سکون ملا، بڑی تسلی ہو گئی کہ اب تو خالق نے مجھے عباس جیسا بھائی عطا کیا ہے، اب میری چادر کون چھین سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینے سے جب یہ کاروان چلا تھا تو کچھ مستورات جناب زینب عالیہ کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ جا رہی ہیں، ہم موجود رہیں گی ہر قدم پر، ہر اعتبار سے ساتھ رہیں گی، مگر بنت زہرا ذرا اتنا بتائیے، ظاہر ہے کہ کہیں جنگل بھی ہوگا، کہیں بیابان بھی ہوگا، کہیں معرکہ جنگ بھی ہوگا، ہماری چادروں کے حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ تو جناب زینب عالیہ نے یہ فرمایا تھا کہ میں اتنا کہوں گی کہ جب تک میرا عباس موجود ہے تمہیں اپنی چادروں کی کوئی فکر نہیں کرنی، سبحان اللہ، تمہاری چادروں کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ، مدینے سے چلتے ہوئے مستورات سے یہ کہا، شب عاشور، جب عاشور کی شب آ گئی نا اور جب یہ یقین ہو گیا کہ کل عاشور کا دن ہوگا، کل گھمسان کی جنگ ہوگی، کل لاشیں گریں گے، ایک مرتبہ یہ مستورات دوبارہ جناب زینب عالیہ کے خیمے میں آئے اور کہا کہ بنت زہرا، مدینے سے چلتے وقت آپ نے یہ کہا تھا، ہم تو ہر اعتبار سے ساتھ ہیں، لیکن اب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ تو کہا اب میں عباس سے پوچھ کے بتاؤں۔ تو جناب زینب عالیہ حضرت عباس کے خیمے میں آئے۔ اس وقت حضرت عباس کل کے دن کے جنگ کی تیاری کر رہے تھے اور اپنے اسلحہ جنگ کو اور اپنی تلوار کو سیکل کر رہے تھے۔ جیسے ایک مرتبہ دیکھا کہ آقازادی سرانے کھڑی ہیں تو استقبال کے لیے احتراماً کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آپ آقازادی، آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ جس طرح مولا حسین کو آقا کہتے تھے، جناب زینب عالیہ کو بھی اسی طرح سے مخاطب ہوا کرتے تھے، بہن نہیں کہتے تھے۔ تو جناب زینب عالیہ نے فرمایا کہ نہیں عباس، تم میرے بھائی ہو اور میں تمہاری بہن ہوں، بہن بھائی کے خیمے میں آئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ عباس مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ مدینے سے چلتے وقت ان مستورات سے میں نے یہ کہا تھا، اب دوبارہ وہ مجھ سے یہی سوال کر رہی ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ عباس سے پوچھ کے بتاؤں گی۔ تو عباس مجھے بتاؤ کہ میں کیا جواب دوں؟ کہا آقازادی ان سے جا کر کہہ دیجئے کہ جب تک عباس کے دم میں دم ہے، جب تک عباس زندہ ہے، ان کے خیموں کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور حضرت عباس کے جیتے جی کوئی ان خیموں کی طرف نہیں دیکھ سکا۔ سبحان اللہ، کسی میں ہمت نہیں تھی اور کسی میں جرت نہیں تھی کہ عباس کے ہوتے ہوئے، بلکہ تاریخ ہمیں یہ کہتی ہے کہ 2 محرم کو جب یہ کاروان کربلا میں اترا اور جب نبی زادیوں کی، رسول زادیاں، بطول زادیاں جو ہیں، ان کی سواریوں کو اتارا گیا اور انہیں الماریوں سے اتارا گیا، فرات کے قریب ان کے خیمے نصب کیے گئے۔ جب فرات کے قریب ان کے خیمے نصب کیے گئے اور انہیں ان کے خیموں میں بٹھایا گیا تو ایک مرتبہ ایک آرڈر آیا فوج یزید کی طرف سے کہ یہ خیمے یہاں سے ہٹا لیے جائیں۔
2 محرم کو یہ خیمے نصب ہوئے تھے، یہ آرڈر 4 محرم کو آیا کہ یہ خیمے یہاں سے ہٹا لیے جائیں، 4 میل دور کر دیے جائیں۔ تو حضرت عباس کو ایک مرتبہ جلال آ گیا، ان خیموں سے باہر آئے۔ یہ جو 30,000 کا لشکر تھا نا، اس کے سامنے عباس تنے تنہا اکیلے کھڑے ہو گئے اور ایک خط کھینچ دیا، ایک لائن کھینچی، خط کھینچ کر کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ جان زہرا کے خیمے ہیں؟ عباس کی زندگی میں اور عباس کے ہوتے ہوئے تمہاری یہ جرت کہ تم ان خیموں کو ہٹانے کی بات کرتے ہو؟ اگر تم 30,000 میں سے کسی میں دم ہے تو ذرا یہ خط کراس کر کے دکھا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اکیلے شیر نے 30,000 کے لشکر کو اپنی نگاہوں پہ روکا ہوا تھا۔ حضرت عباس کی یہ بفری ہوئی آواز جناب زینب کے خیمے میں گئی۔ علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ پیغام بھیجا، مولا حسین کو بلوایا اور کہا یہ میری شیر کو کس نے چھیڑ دیا، ذرا عباس کو جلدی سے بلوائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مورخ تاریخ میں یہ لکھ دے کہ یہ جنگ پانی پہ ہوئی تھی۔ وہیں سے کھڑے کھڑے مولا حسین نے آواز دی اور کہا عباس ادھر آؤ۔ اچھا، شجاعت ایسی، اطاعت ایسی، کیا کہنا، جیسے ہی امام نے آواز لائی عباس لبیک کہتے ہوئے امام کی خدمت میں پہنچا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ مطلب آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ جہاں شجاعت ہے وہاں اطاعت میں بھی کمال کی منزل پر ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام محسن انسانیت میں آپ کا خیر مقدم۔ گفتگو ہماری جاری ہے اولاد علی ابن ابی طالب کی قربانیاں، اور سلسلہ گفتگو بریک سے پہلے آپ نے قبلہ نے بیان فرمایا کہ حضرت عباس کی وفا اور حضرت عباس کی شجاعت، حضرت عباس کی اطاعت۔ اب میں قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، جیسے حدیث عشق دباب است کربلا و دمشق یکی حسین رقیم کا دیغری زینب، جہاں امام علی مقام کا تذکرہ ہے وہیں جناب زینب کا تذکرہ ہے، کیا کردار تھا اسلام کی ترویج کے لیے، نظام مصطفیٰ کی بقا کے لیے، اور اپنی چادر کی قربانی پیش کر کے پوری کائنات میں تمام مسلمان خواتین کی چادروں کی حفاظت کرنے والی جناب زینب کا کردار؟ سیدہ زینب کبریٰ صرف ایک صنف نازک نہیں ہے، کربلا کی تاریخ میں اگر زینب کو نکال دیا جائے، مانا کہ 7ویں محرم سے عصر عاشور تک حسین کا جہاد تھا اور اولاد علی کا جہاد تھا اور انصار حسینی کا جہاد تھا، مگر جلے ہوئے خیموں کی حفاظت، اللہ اکبر، یتیموں کا سہارا، مظلوموں کی ڈھارس، بے نواؤں کی آواز، شجاعت اور بہادری کا مرقع، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فہم و فراست کی دنیا کا تابدار موتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علم و حکمت کی وہی گھن گرج جو کبھی علی ابن ابی طالب کی صورت میں نظر آتی تھی، زینب کی صورت میں تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا لگتا تھا کہ علی ایک مرتبہ پھر گرج رہے ہیں، واہ واہ، اور زینب کبریٰ کے خطبات بتاتے ہیں کہ جس شجاعت کے ساتھ انہوں نے ابن زیاد کو للکارا، ہاں، عمر سعد کو للکارا، اللہ اکبر، شمر کو للکارا، سبحان اللہ، اور پھر دربار یزیدی میں علی کی یہ بیٹی جب لب کشا ہوئی ہاں، تو بڑے بڑے فصیح و بلیغ سر جھکائے ہو گئے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فصحا اور بلغا کی آوازیں دب چکی تھی جب علی کی بیٹی، کیا کہ اور علی کی بھی وہ بیٹی جس کے بھائی بچھڑ چکے ہوں، اللہ، جس کا علی اکبر جیسا بھتیجا بچھڑ چکا ہو، جس کی کوکھ سے جنم لینے والے اون و محمد
خاک صحرائے عرب کے اس تپتے ہوئے ریگزار کی گود میں جا سوئے، اور جس کا معصوم علی اصغر حرملہ کے تیر سے گھائل ہو کر اس دنیا سے رخت سفر باندھ چکا ہو، مگر سلام ہو اس عورت پر، سلام ہو اس صنف نازک پر، سلام ہو علی کی اس بیٹی پر کہ جس نے عمر سعد و ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور جب یزید نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ یہ جوان کون ہے، سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کو، اور اس نے جب کہا کہ کیا علی کربلا میں مارا نہیں گیا، کہ وہ علی اصغر تھا یا علی اوسط، یہ علی ابن الحسین ہے۔ اور جب حضرت سید سجاد کے قتل کا حکم دیا تو یزید یہ سمجھا تھا کہ اتنے سروں کو نیزوں پہ بلند ہوتا ہوا اور اتنی لاشوں کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھ کر عورت کا دل دہل گیا ہوگا کہ اسے قتل کر دو۔ اللہ قال قتلنا عادتن، قتل تو ہماری عادت ہے، تو کیا سمجھتا ہے قتل سے ڈراتا؟ اگر تجھے قتل ہی کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کر۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت بڑھ کر یزید کو للکار رہی ہے کہ مجھے قتل کر۔ یہ جذبہ تھا صرف اور صرف زینب کبریٰ، یہ جذبہ تھا صرف اس بنت علی کا، ثانی زہرا کا، جس نے زہرا کا دودھ پیا تھا۔ اور اقبال نے اگر یہ کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسہ نسبت سیدہ زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، اور بانوے تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا کی بیٹی ثانیہ زہرا کے سینے کے آپ یاری حاصل کرنے والی وہ زینب جس کی رگوں میں محمد مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا تھا، اس نے کربلا کی تاریخ کو ایسا پلٹایا کہ آج جو کربلا زندہ ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ حدیث عشق دبابست کربلا و دمشق یک حسین رقم کر دو دیگر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ آپ کی خدمت میں بھی جس طرح اولاد میں اولاد علی کا تذکرہ آیا، آپ کی بیٹوں کا تذکرہ، تو وہیں پر آپ کی بیٹیوں کا بھی تذکرہ، جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کیا، تو آپ کی بیٹیوں کا جو کردار رہا ہے پاد کربلا، مختصر ہمارے پاس وقت کم ہے، اگر بیان فرمائیں۔ جناب امیر المومنین کی بیٹیوں کے کردار کو اگر ہم دیکھیں تو سب کا حصہ ہے اس میں، جناب زینب کا بھی حصہ ہے، جناب ام کلثوم کا بھی حصہ ہے، جناب رقیہ کا بھی حصہ ہے، اور اپنے اپنے اعتبار سے ان سب نے اپنی اپنی قربانیاں بھی پیش کی ہیں۔ کسی نے اپنا سہاگ پیش کیا ہے، کسی نے اپنے لال پیش کیے ہیں، کسی نے اپنا بھائی پیش کیا۔ جناب ام کلثوم کی اولاد نہیں ہے تو کہا کہ اب ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی تو کہا کل میں کسے قربان کروں گی، ام لیلہ تو علی اکبر کو قربان کرے گی، رباب تو علی اصغر کو پیش کرے گی، حضرت عباس حاضر ہوئے، کہا آپ کی طرف سے میں جاؤں گا۔ تو ہر ایک کا اپنا حصہ ہے، سب کی اپنی قربانیاں بھی موجود ہیں، اور جناب زینب عالیہ کا تو خاص حصہ ہے کہ وہ اس کاروان کی ایک خاص سالاری کر رہی ہیں، اور امام وقت اور امام معصوم کی موجودگی میں سالیر کر رہی ہیں، یعنی سید سجاد بھی موجود ہیں اور وہ بیمار ہیں اور وہ اسیر ہیں، اور کاروان کی سالاری جناب زینب عالیہ کر رہی ہیں۔ اور جس طرح کہ حضرت نے فرمایا بالکل درست ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ 72 لاشوں کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بکھرا ہوا دیکھنے کے بعد، اپنے عزیزوں کے، اپنے جگر کے ٹکڑوں کے لاشوں کو زمین کربلا پر تڑپتے ہوئے دیکھنے کے بعد، خیموں کو جلنے کے بعد، گوشوارے چھننے کے بعد، پانی بند ہو جانے کے بعد، 3 دن کی پیاس کے بعد، یہ لوٹا ہوا قافلہ اور اسیروں کا قافلہ، قیدیوں کا قافلہ، اور پھر یہ جرأت، پھر یہ شجاعت، یہ بہادری، یہ جرأت اور یہ شجاعت اور یہ بہادری ورثے میں ملی تھی، خون میں ملی تھی، دودھ میں ملی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ خاندان تطہیر سے ہیں، اور اسی گھر نے اسلام کو بچانا تھا، اور آج جب اسلام پر وقت آیا ہے تو یہ پورا کاروان نکلا ہے، پورا گھر نکلا ہے۔ علی و بطول کی اولاد میں بیٹے بھی نکلے ہیں اور بیٹیاں بھی نکلی ہیں۔ جناب زینب عالیہ کی جس وقت جناب امیر المومنین حضرت عبداللہ کے ساتھ شادی کر رہے تھے تو جناب زینب عالیہ کی اس وقت عمر 12 برس تھی، اور حضرت عبداللہ کی 16 برس تھی، تاریخ کہتی ہے۔ دونوں ہاشمی تھے، بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، مگر حسین جیسا بھائی اور زینب جیسی بہن، ایسی مثال کائنات میں اور کہیں نہیں ملے گی۔
जनाब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि अब्दुल्ला तुम जानते हो ना कि ज़ैनब को हुसैन से बहुत मोहब्बत है, ज़ैनब हुसैन से अलग नहीं रह सकती। निकाह के वक्त एक तो ये शर्त रखी कि रोज़ाना दिन में कम से कम एक मरतबा ज़ैनब को हुसैन से मिलने की इजाज़त होगी, और निकाह के वक्त अक़द के वक्त ये मामला भी तय किया कि अगर हुसैन कभी मदीना छोड़ेंगे तो ज़ैनब साथ जाएंगे, आप रोकेंगे नहीं, आप मना नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ैनब हुसैन के बग़ैर नहीं रह सकती। जब वलीद ने बुलाया था ना, तो जनाब ज़ैनब आलिया ने जब अपने भाई हुसैन को, जब यजीद ने ख़त भेजा था और वलीद ने बैत लेने के लिए जब 28 रजब को मौला हुसैन को तलब किया था, तो जनाब ज़ैनब ने जब घर के दरवाज़े से भाई को रुख़्सत किया, तो ज़ैनब भाई के वापस आने तक दरवाज़े से पीछे नहीं गया, दरवाज़े की ताक के पीछे खड़े होकर हाथ बुलंद करके बारगाह इलाही में बस इस तरह खड़ी रहीं कि परवरदिगारा मेरे भाई की खैर, मेरा भाई सलामत वापस आ गया। मौला हुसैन जब पलट कर वापस आए और बहन ने जब भाई को देखा तो एक मरतबा सजदा शुक्र किया, शुक्र है कि आप खैर व सलामती के साथ वापस पलट कर आ गए। ऐसी शदीद मोहब्बत है। एक रिवायत तो ये भी कहती है कि जब कारवान मदीने से चला था और जनाब अब्दुल्ला किसी भी हाजत के तहत जब पीछे से आए, तो जनाब ज़ैनब आलिया को एक मरतबा शुबह सा हुआ कि कहीं ये मुझे वापस तो लेने के लिए नहीं आए। तो अब्दुल्ला के कुछ कहने से पहले अली की बेटी ने कहा कि अब्दुल्ला कोई भी सवाल करना, मुझे वापस ले जाने की बात ना करना। क्या बात। अगर आप कहोगे कि ज़ैनब को वापस ले जाना है तो कहीं ऐसा ना हो कि घर पहुंचने से पहले ही ज़ैनब का दम निकल जाए। अल्लाह, किस कदर इश्क है अपने इतनी भाई से, शदीद तरीन मोहब्बत है। सुभान और जहाँ ये भाई से मोहब्बत है वहाँ ज़ैनब मारिफत रखती हैं बेशक। कि ये वो भाई है जो मुहाफ़िज़ दीन है, बेशक, जो मुहाफ़िज़ इस्लाम है, बेशक। जो मुहाफ़िज़ शरीयत है। इसकी नुसरत इस्लाम की नुसरत सुभान है, अल्लाह, इसकी सुभान नुसरत शरीयत की नुसरत सुभान है, अल्लाह। इसकी नुसरत दीन की नुसरत क्या है। बात। ये महज एक बहन की जज्बाती मोहब्बत नहीं है भाई के साथ, बल्कि आरिफाना मारिफत के साथ, आलिमाना बहुत मोहब्बत अच्छी बात फरमाया आपने। आखिर में 1 मिनट हमारे पास है, जब औलाद अली का तज़किरा हो और इमाम अली मकाम का तज़किरा ना हो, हमने तज़किरा किया जनाब ज़ैनब का, हज़रत अब्बास अलमदार का, इमाम हुसैन का भी तज़किरा इस क़ुरबानी का 1 मिनट हमारे पास है। यकीनन इमाम अली मकाम के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर मिर्ज़ा गालिब जो कह गए, क्या बात है, सलाम उसे के, अगर बादशाह कहे उसको, सलाम उसे के अगर बादशाह कहें उसको, फिर उसके बाद कहें जो कहे उसको। हाँ, ये क्या कि न बादशाह न सुल्तान, ये क्या सताइश है, न बादशाह सुल्तान, न सुल्तान, ये क्या सताइश है। कहो कि खामिसे आले ये बात है। सुभान अल्लाह, ये मिर्ज़ा गालिब है, सुभान, और गालिब ने सलाम में जितने अशार कहे, वक्त का दामन अगर तंग ना होता तो गालिब ने हर शेर में इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम को जिस अंदाज में सलाम किया है, ये हुसैन इब्न अली, इसीलिए सब्त इब्न जौज़ी ने कहा कि हुसैन सब्तुम मिनल अस्बात काना आलिमन बिल कुरान व आमिलन अलैहि। हुसैन नबी के नवासों में वो नवासा है, काना आलिमन बिल कुरान, सुभान अल्लाह, जो कुरान का आलिम है, वह आमिलन अलैहि, सुभान अल्लाह, और कुरान की अलहम्द की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक जो कलिमात हैं, जो इशारात हैं, सुभान अल्लाह, उन पर आमिल है। क्या बात। हुसैन सिर्फ एक नवासा नहीं है, हुसैन मुफस्सिर कुरान है, हाँ, हाँ, हुसैन मुहद्दिस है, हुसैन फ़क़ी है, सुभान अल्लाह। और हुसैन सब में बड़ी बात ये कि इस उम्मत का खेवनहार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की। मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। क़िबला हज़रत अल्लामा मोहम्मद असगर दरस साहब आपका बहुत शुक्रिया, क़िबला अल्लामा शब्बीर हसन तारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहतरम जनाब सैयद इज़हार हुसैन फताहपुरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी को इजाज़त दीजिए, और आखिर में मैं गुजारिश करूँगा सैयद इज़हार हुसैन फताहपुरी साहब से कि एक नोहे से इस प्रोग्राम का इख्तिताम फरमाएँ। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन, आज भी ज़ैनब की
صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی